یہ سوچ کر وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ابھی اس نے بڑی مشکل سے آدھا سفر طے کیا تھا کہ ایک سنسان جنگل میں 3 ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے ان کی بڑی منت سماجت کی کہ وہ اس کا تمام سامان لے کر اسے چھوڑ دیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ انہوں نے اس کی مشقیں کس لی اور جنگل کے اندر لے گئے جہاں ان کا پڑاؤ تھا۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں 15-20 خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا خوبصورت خیمہ تھا۔ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے تو مصطفیٰ نے دیکھا کہ ایک قالین پر ایک لمبا تڑنگا نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے کہا، سردار، آپ نے جس آدمی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا وہ حاضر ہے۔ سردار کچھ دیر تک مصطفیٰ کو گھورتا رہا، پھر غصے سے بولا، سلیقہ کے پاشا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تمہیں سہراب کے سامنے کیوں پیش کیا گیا ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے آدمیوں کو اپنے علاقے میں امن و امان سے رہنے دو گے، لیکن تم نے غداری کی اور میرے ایک ساتھی کو مروا ڈالا۔ اس غداری کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو وہ سردار کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ پاشا نہیں ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے، میں تو ایک غریب مسافر ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے، مگر سہراب پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، ابھی تمہارے سامنے ایک عورت آئے گی، وہ تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے، زلیخا کو حاضر کرو۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت خیمے میں لائی گئی۔ تم پہچانتی ہو کہ سلیقہ کا پاشا یہی شخص ہے؟ سردار نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھیا سے پوچھا۔ یہ پاشا ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ بدقسمت انسان، تم نے دیکھا تمہارا جھوٹ تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ سہراب غصے میں بھر کر بولا، کل صبح تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ بت کی طرح خاموش کھڑا رہ گیا۔ پھر ڈاکو کھینچ کر اسے خیمے سے باہر لے گئے۔ ابھی وہ باہر نکلے ہی تھے کہ 3 اور ڈاکو ایک دوسرے نوجوان کو پکڑ کر سردار کے سامنے لائے۔ یہ ہے وہ پاشا آپ نے جس کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا۔ سردار اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس کی شکل مصطفیٰ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کو واپس بلوا کر دوسرے مجرم کے ساتھ کھڑا کر دیا اور غصیلی آواز میں بولا، تم خود ہی بتا دو کہ تم میں سے سلیقہ کا پاشا کون ہے، ورنہ… ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ دوسرا نوجوان بیچ میں بول اٹھا، تمہیں جس پاشا کی تلاش ہے وہ میں ہوں۔ سردار دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر اشارے سے ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ اسے باہر لے جائیں، اور آپ مصطفیٰ کے پاس آیا اور اس کی رسیوں کو خنجر سے کاٹ کر بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اپنا دشمن سمجھا، اب تم میرے مہمان ہو اور تمہیں کم از کم ایک رات میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اگلی صبح جب مصطفیٰ سو کر اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں اکیلا پایا۔ وہ جلدی سے خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا تو اسے کچھ خسر فسر کی آواز